منسٹری آف کمیونیکیشن کے حوالے سے بڑی مختصراً بات کروں گا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے جو قوم کو ویژن دیا اور اپنی پہلی سپیچ میں حکومت بننے کے بعد جو انہوں نے بنیادی اصول سامنے رکھے پوری پاکستان کی طرف سے، ہم نے اپنی وزارت میں کوشش کی کہ ہم ان اصولوں کے اوپر اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیریٹی، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، سیلف سسٹینیبلٹی۔ وزارت مواصلات میں ہم نے اسٹیریٹی جو پرائم منسٹر صاحب کی سادگی مہم ہے اس میں حصہ لیا اور 750 ملین مطلب 75 کروڑ کی ہم نے سیونگ کی۔ دوسرا، میں اسٹیبلشمنٹ جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی، تو وزارت مواصلات نے پاکستان میں پہلی دفعہ ای بلنگ کا آغاز کیا اپنے پروجیکٹس کے اوپر، اور حق لاڈی خان سے کے پروجیکٹ سے ہم نے اس کا آغاز کیا۔ پھر ہم نے جتنے بھی نئے پروجیکٹس ہیں وہ ای پروکیورمنٹ پہ لے کے گئے، اور پورا جو NHA کے اندر جتنی بھی پروکیورمنٹ ہوگی 30 ستمبر تک وہ 100% ہم ای پروکیورمنٹ پہ چلے جائیں گے، مطلب ای بڈنگ، ای بلنگ، ای ٹینڈرنگ، ہم اس کے اوپر مکمل طور پہ چلے جائیں گے۔ GIS میپنگ ہم نے کی کیونکہ ہم نے ٹرانسپیرنسی لانی تھی۔ GIS میپنگ سے ہمارا پاکستان کا جتنا بھی رائٹ اپ وے ہے، لیفٹ رائٹ پہ جتنی کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو کس طرح ہم ریونیو کا سبب بنا سکتے ہیں، کسی پروجیکٹ کے آغاز سے پہلے پلاننگ کے وقت ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس کو مانیٹرنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کہیں پہ مینٹیننس کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ساتھ میں ریونیو جنریشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ٹرانسپیرنسی بنیادی اصول ٹھہرا اور ہم نے یہ تمام چیزیں وہاں پہ انشور کرائی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیریٹی کے بعد کہ 750 ملین کی ہم نے سیونگ کی، نمبر 1۔ نمبر 2، اکاؤنٹیبلٹی۔ ملک کا ایک شاید ادارہ ایسا ہے جو پرائم منسٹر صاحب جس طرح احتساب مافیا کو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے، تو ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے 12 ارب 56 کروڑ کی اسپیشل آڈٹ اور آڈٹ کر کے ریکوری کی ہے، 12 ارب 56 کروڑ کی۔ ظاہری سی بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی لے کے آئے، اکاؤنٹیبلٹی کی طرف چلے گئے، اب بات آ جاتی ہے سیلف سسٹینیبلٹی کی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سڑکیں بھی بنائیں لیکن اپنا ریونیو جنریٹ کر کے اپنے پیسے سے بنائیں۔ تو یہ ویژن ہم نے دیا سیلف سسٹینیبلٹی کے اوپر۔ ہمارا ریونیو 53 ارب سے چلا گیا 103 ارب پہ، 2 سال میں 53 ارب سے NHA کا ریونیو 103 ارب پہ چلا گیا، 92.2% کی یہ انکریز بنتی ہے۔ تو اسٹیریٹی، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، پھر سیلف سسٹینیبلٹی۔ اب جب میں یہ باتیں کروں گا تو سوال اٹھے گا کہ ہم نے تو سڑکیں بنائی، تو سڑکوں کے اوپر جو ایگزیکیوشن کا کام ہوا ہے 48.2% ہم نے زیادہ کر دیا۔ 48.2% جو سڑکوں کا منصوبہ شروع کر کے وہاں پہ پریکٹیکل زمین کے اوپر کام ہونا تھا وہ 48.2%، 524 کلومیٹر ہم نے زیادہ کر لیا۔ اب سیلف سسٹینیبلٹی کو آگے لے کے جانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا کہ آپ ایسے منصوبے لے کے آئے جس میں انویسٹمنٹ آئے، جس میں لوگوں کو روزگار ملے، جہاں پہ آپ کی معاشی سرگرمیاں بھی ہو، فارم ٹو مارکیٹ کی سڑک آپ کی اس کی طرف چلے جائے کہ آپ کی ایکٹیویٹی، آپ کی جو فارمرز ہیں ان کے لیے آسانی ہو، ٹورزم کے علاقوں تک آپ سڑکیں پہنچائیں۔ اس کے لیے ہم نے کمرشل فیزیبلٹی کی، اور پاکستان میں پچھلے ان کا کمپیریزن کی پچھلی حکومت میں ان کا ایک بھی پروجیکٹ آخری 2 سال میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نہیں تھا۔ ہمارا اس سال 8 پروجیکٹس ہے، 8 پروجیکٹ ہے اس سال۔ کمرشل فیزیبلٹی حیدرآباد سکر کی مکمل ہو گئی، 306 کلومیٹر کا پروجیکٹ ہے، ایکنک سے منظوری ہو گئی، EOI اس کا آ گیا، مارچ میں اس کا گراؤنڈ پہ کام شروع ہو جائے گا۔ سیالکوٹ، پنڈی اور جو آپ کا جہلم فواد چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس پروجیکٹ کا بڑا ذکر کیا تھا کہ GT روڈ کا جو علاقہ ہے وہ ہمیشہ سے محروم رہا ہے موٹر ویز کے حوالے سے، تو اس کی بھی فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میاوالی، بلکسر، میاوالی مظفر، اور یہ 47 حلقوں سے یہ موٹر وے گزری گی۔ یہ جو میں سیالکوٹ پنڈی موٹر وے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ 46 قومی اسمبلی کے حلقوں سے یہ موٹر وے گزری گی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ GT روڈ کو جو اطراف ہے وہ محروم رہ گئے تھے۔
پھر اس کے بعد میاوالی، بلکسر، مظفر گڑھ، یہ سڑک آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس طرح سوات موٹر وے کا دوسرا فیز بھی اس طرح شروع ہو جائے گا. کراچی، چمن، کوئٹہ، یہ 700 کلومیٹر سے زائد کی سڑک ہے، اس کی فیزیبلٹی کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا. تو ہماری جو پروجیکٹس آئیں گے اس میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی، کیونکہ ہم جو بجٹ میں پی ایس ٹی پی میں ہمیں پیسہ ملتا تھا، ٹوٹل ہماری ایلوکیشن 117 ارب کی، لیکن جو منصوبے اس سال ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف کی تھرو لے کے آ رہے ہیں، یہ 500 بلین سے زیادہ بنتے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر کی اس ویژن کے اوپر بھی ہم نے کام کیا. پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہوں پوسٹل کے اوپر، کیونکہ باقی منسٹر نے بات کرنی ہے. پوسٹل کا یہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا، عوام کا ٹرسٹ نہیں تھا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا. اس کے اوپر آپ خود گواہ ہے، پورا پاکستان گواہ ہے کہ کس طرح عوام نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. ٹرسٹ ہم نے کس طرح بلڈ کیا؟ ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہلے مہینے میں دے دیا کہ جو بھی پارسل آپ بھیجو گے اس کی ٹریک اینڈ ٹریس ہوگی. جلدی پارسل پہنچانے کے لیے ہم نے یو ایم ایس کا آغاز کر دیا، ارجنٹ میل سروس. بیرون ملک پارسل کی ترسیل کے لیے ہم نے ای ایم ایس پلس کا کام شروع کر دیا. جو باہر ہمارے مسافر بھائی ہے، جب پیسے بھیجتے ہیں تو اگر وہ بینکنگ کے تھرو یا کسی اور تھرو پہلے بھیجتے تھے تو وہ چند پیسے بچانے کے لیے کرتے تھے. ہم نے کیا کیا کہ فورن ریمیٹنسی انیشیٹو شروع کر دیا، گھر کی دہلیز پہ ہم آپ کو پیسے پہنچا رہے ہیں بغیر 1 روپیہ کی کٹوتی کی. ہم نے ای کامرس کا آغاز کرنا تھا، اس کے ساتھ ہم نے 1500 چھوٹے بڑے برانڈ جو ہے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ہم ان کے اس وقت ڈیلیوری پارٹنر بن گئے. پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اس میں بھی اسٹریٹی سے کام لیتے ہوئے نہ صرف سیونگ کی بلکہ جتنی بھی 41 ریسٹ ایریاز تھے وہ ہم نے عوام کے لیے کھول دیے، جس پہ ہمارا پیسہ لگ رہا تھا اس نے ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد آخری چیز رزلٹ کیا اس کا آیا؟ رزلٹ یہ ہے کہ 10 بلین جس ادارہ کا ریونیو تھا وہ 18 بلین پلس پہ چلا گیا. تو یہ اس ادارے کے اندر ہم نے کیا. موٹر وے پولیس میں آپ نے دیکھا کہ گوجرا شور کوٹ مکمل ہو گیا، سوات موٹر وے کمپلیٹ ہو گیا، حویلیہ مانسیرا تاکوٹ مکمل ہو گیا، لاہور عبدالحکیم کمپلیٹ ہو گیا، ملتان سکر کمپلیٹ ہو گیا. 1 روپیہ کی سپلیمنٹری گرانٹ لیے بغیر موٹر وے پولیس وہاں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. تو اور اس کے ساتھ ایک اور چیز، ماضی میں ایک موٹر وے پولیس کو ہم سفر ایپ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی رسپانس جو ٹائم ہے اس کو ہم نے کم سے کم تر کر دیا. اور آج ہمارے ایک اور ایونٹ ہے جس میں ہم اپنے جو 130 اور جو رسپانس ٹائم تھا اس کو 7 منٹ پہ ہم لے کے آئے تھے. جو اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی اور چیز ہو جائے، تو اب اس کو ہم 8 سے 2 منٹ رسپانس ٹائم پہ لے کے آ جائیں گے، جو ہمارا آج 4:30 بجے اس کا بھی اناگوریشن ہے. پھر اس کے ساتھ جب ایکسیڈنٹ ہوتے تھے خیبر پختونخوا سے ہم نے آغاز کیا، پنجاب سے اور باقی صوبوں سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے 1122 جو ہے وہ موٹر وے پولیس کے ساتھ مل کے ہمارے کے پی کے تمام سڑکوں پہ اس وقت اویلیبل ہوگی. آپریشن منی آپریشن تھیٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ تمام سہولیات بھی اویلیبل ہوگی. اور آخر میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے موٹر وے پولیس کے کیس کے لیے کہ ہم پیٹرولنگ جو ہے وہ ڈرون کے تھرو لے کے آئے، کہ تاکہ ہمارا مین پاور بھی کم ہو اور ہم پوری سڑکوں کے اوپر اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پیٹرولنگ بھی بہتر کر سکیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ریونیو 50 بلین ایک ادارے کا بڑھ رہا، دوسری ادارے کا 10 ارب سے 18 بلین تک چلا گیا. جتنے پرائم منسٹر صاحب نے ویژن دیا تھا اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنے کی کوشش کی. اور میں شبلی فراز صاحب اور پرائم منسٹر صاحب نے ہم سب کو یہ کہا کہ ملک میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ جا کے قوم کے سامنے اپنی پرفارمنس رکھیں. کبھی بھی یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.